السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ کیا آج ریاست مدینہ صرف ایک خواب ہے؟ کیا کبھی آپ نے دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب سوشل کانٹریکٹ پڑھا ہے؟ ایک ایسا آئین جو نفرتوں کی زمین پر محبت کی فصل اگانے آیا تھا اور جسے آج بھی دنیا کی عظیم مفکرین پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں جب ہم اپنے ارد گرد غریب اور امیر کی بڑھتی ہوئی خلیج، طاقتور کی منمانی اور فرقہ واریت کی زہریلی سیاست دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ کیا عدل اور مساوات کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست ممکن نہیں جہاں آپ رات کو مطمئن سو سکیں؟ یہ کہانی کسی خیالی افسانے کی نہیں بلکہ مدینہ نامی ایک بستی میں تشکیل پانے والے ایک انقلاب کی ہے، جہاں ایک رہنما نے آ کر صدیوں کے جھگڑوں کو صرف دو جادوئی الفاظ میں بدل دیا: حقوق اور ذمہ داری۔ ریاست مدینہ کا تصور صرف ایک جغرافی نام نہیں بلکہ یہ ایک نظریاتی کوڈ ہے جسے میثاق مدینہ نے زندگی دی۔ اس دستاویزی آئین نے مختلف مذاہب، قبیلوں اور پس منظر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے انہیں امت واحدہ کا نام دیا۔ اس ماڈل کی سب سے اہم خصوصیت اس کا غیر متزلزل عدل تھا، جہاں کسی بھی طاقتور قبیلے کی سفارش کو مسترد کرتے ہوئے قانون کی بالادستی قائم کی گئی اور یہ اصول واضح کیا گیا کہ حکمران خود پہلے مثال بنے۔ اس ریاست کی کامیابی کا دوسرا دلکش پہلو ایثار یعنی مساوات کا معجزہ تھا، جہاں انصار نے مکہ کے مہاجرین کے ساتھ اپنی جائیدادیں رضاکارانہ طور پر تقسیم کر دیں اور ثابت کیا کہ کسی بھی ریاست کی معاشی اور سماجی کامیابی اخوت کے جذبے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آج جب ہم ایک مثالی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا تصور کوئی فرسودہ ماڈل نہیں بلکہ معاشی اخلاقیات، عدل اور انسانیت کی وہ ابدی قدریں ہیں جن کی کمی آج کی دنیا کو شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ماڈل ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی حقیقی کامیابی اس کی فوجی طاقت یا معاشی ترقی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے کمزور ترین شہری کو کس قدر تحفظ، انصاف اور وقار دے پاتی ہے۔ کیا آج کی نام نہاد فلاحی ریاستیں یہ دعویٰ کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کے خیال میں جدید معاشی ماہرین اور مغربی مفکرین آج بھی میثاق مدینہ کی کن کن شقوں کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ سوشل کانٹریکٹ مانتے ہیں، اور وہ بھی کیوں؟